امام کی تنخواہ اور قوم کا ایمان، ایک شرمناک کہانی۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ وہ امام جو تمہارے جنازے پڑھاتا ہے، جو تمہارے بچوں کو قرآن سکھاتا ہے، جو تمہارے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، خود کس حال میں زندگی گزار رہا ہے؟ کیا تمہیں احساس ہے؟ اس امام کی تنخواہ صرف 5 یا 10 ہزار روپے ہے، جبکہ تم خود اپنے گھر میں مہینے کے 20، 30، 50 ہزار روپے خرچ کر دیتے ہو، پھر بھی تمہارا گھٹا رہتا ہے، اور امام کو کہتے ہو کہ امام صاحب ہم 5 ہی دیں گے، 10 ہی دیں گے، اگر رہنا ہے تو رہو۔ امام بیچارہ مجبور ہے، امام بیچارہ غریب گھر سے اس کا تعلق ہے، وہ مجبوری میں رہ جاتا ہے، مگر اس کا دل کتنا چھلنی ہے، کتنی دعا نکلتی ہوگی امام کے دل سے، اندازہ کیجیے آپ۔ اے قوم کے لوگوں، کیا تمہیں اللہ سے خوف نہیں آتا؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم مزدور کو روز کے 500 روپے دیتے ہو، مہینہ کے 15,000 روپے دیتے ہو، اور امام کو پورے مہینے کا 5,000؟ شرم سے ڈوب مرو۔ یہی امام ہے جو صبح فجر میں مسجد کھولتا ہے، دن میں قرآن پڑھاتا ہے، اور رات میں تمہارے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے اللہ میری قوم کو سیدھے راستے پر چلا دے۔ اور تمہاری قوم کیا کرتی ہے؟ اسے تنخواہ کے نام پر ذلت دیتی ہے۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ وہ امام بھی انسان ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کے بھی خواب ہیں؟ کیا وہ نہیں چاہتا کہ اپنی بیوی بچوں کو اچھی زندگی دے؟ کیا وہ نہیں چاہتا کہ کبھی مدینہ جا کر نبی کے روضے پر سلام پیش کرے؟ لیکن وہ جا نہیں پاتا کیونکہ تم نے اس کی تنخواہ اتنی کم رکھی کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتا۔ میں بھی کبھی امام رہ چکا ہوں، میں نے بھی امامت کی ہے، میں امام کے درد کو جانتا ہوں، امام کی تکلیفوں کو جانتا ہوں، امام کے دل کے زخم کہاں ہیں وہ بھی جانتا ہوں۔ امام کا دل زخمی ہے مگر وہ بول نہیں پاتا۔ یہ امام کا دل نہیں، خواہشوں کا قبرستان بن گیا ہے، کیونکہ اگر امام تنخواہ کے خلاف بول دے تو یہ قوم اسے گستاخ کہہ کر کے مسجد سے باہر نکال دے گی۔ پھر اپنے ضمیر سے پوچھو، کیا تمہارا ایمان سلامت ہے؟ جب تم اپنے امام کو محروم دیکھتے ہو، یہ قوم بھول گئی ہے کہ جب امام کو عزت ملی، قوم کو حکومت ملی، جب امام کے قدم چومے گئے، قوم کے سر فخر سے بلند ہوئے، جب امام کے دل کو خوش رکھا گیا، قوم کے گھروں میں برکتیں اتری، جب امام کی دعاؤں کو دولت سے بڑھ کر سمجھا گیا، قوم کے خزانوں میں اضافہ ہوا۔ مگر جب امام کو تنہا چھوڑ دیا، قوم بھی تنہا رہ گئی۔ جب امام کے وقار کو گھٹایا گیا تو قوم کی شان بھی زمیں بوس ہو گئی۔ جب امام کے گھر کی ضروریات کو نظر انداز کیا گیا، قوم کی تقدیر سے رحمت کا چراغ بجھ گیا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ عذاب غفلت ہے۔ اللہ کی سنت یہی ہے، جو قوم اپنے امام کی عزت چھینتی ہے، اللہ اس قوم کی عزت چھین لیتا ہے۔ قوم کے لوگ امام کے لباس دیکھ کر سوال کرتے ہیں، امام کے پاس دولت نہیں ہے تو امام اتنا اچھا لباس کیسے پہنتا ہے؟ ارے نادانو، وہ لباس اپنی عزت بچانے کے لیے پہنتا ہے، یہ اس کی خودداری کی نشانی ہے، نہ کہ دولت کی پہچان ہے۔ اور تمہارے گاؤں کے صدر و سیکریٹری سے گاؤں کے لوگ جھگڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں اتنا نہیں دیں گے، بس اتنا ہی دیں گے، اگلے مہینہ دیں گے، بعد میں آنا، بہانے پر بہانا، بہانے پر بہانا۔ لیکن اگر بیوی کہہ دے کہ فلاں سامان لاؤ تو اسی وقت حاصل کر دیتا ہے۔ بیوی کی بات کے لیے، بیوی کی ضروریات کے لیے اس مرد کے پاس پیسہ تو ہے، لیکن ایک امام کو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ جب امام کے دم سے تمہاری مسجد آباد ہے، جس کے سجدوں سے تمہارے گاؤں میں رحمتیں اترتی ہیں،
اسی کے حق میں تم سود و زیاں، نفع و نقصان کی بحث کرتے ہو، کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ یہ وہی بستی ہے جہاں امام کے نام پر جھگڑے ہوتے ہیں، اسی لیے وہاں کی کمائی میں برکت نہیں ہے، ارے دلوں میں سکون نہیں ہے، تم نے امام کے حق میں بخل کیا ہے، اللہ نے تمہاری قسمتوں سے رحمت چھین لی ہے۔ اے اہل ایمان، امام تمہاری بستی کا چراغ ہے، اگر یہ چراغ بجھ گیا تو تمہاری نسلوں میں اندھیرا پھیل جائے گا۔ امام کو مزدور سے کم مت سمجھو، امام مزدور کا بھی امام ہے، تمہارا بھی امام ہے، قوم کا بھی امام ہے، اور سب سے آگے وہ رہتا بھی ہے۔ جب امام کا مرتبہ بلند ہے، امام سب سے آگے رہتا ہے، تو امام کی تنخواہ بھی سب سے زیادہ ہونی چاہیے، لیکن افسوس امام کی تنخواہ مزدور سے کم ہے، اور صف میں، مسجد میں امام سب سے آگے ہے۔ وہ تمہارے ایمان کا نگہبان ہے، تمہارے دین کا پہرہ دار ہے، اسے عزت دو، سہولت دو، تاکہ وہ سکون سے دین اسلام کی خدمت کر سکے۔ جب امام خوش ہوگا، اللہ تمہارے گھروں میں برکت دے گا، ورنہ یاد رکھو جس دن امام بد دعا دے گا، اسی دن تمہاری دنیا کی روشنی بجھ جائے گی اور تمہاری قوم کا ایمان مٹ جائے گا۔ اس لیے میری قوم کے نوجوانوں، آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اپنے امام کی عزت و وقار کو پہچانو، ان کی عزت دو، ان کی تنخواہ بڑھاؤ۔ ایک مزدور سے زیادہ ان کی تنخواہ ہونی چاہیے، ایک مزدور سے کم نہیں۔ یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے، جو قوم کا امام ہے مزدور سے بھی کم تنخواہ رہے۔ اور یہ صدر سیکریٹری ہاتھ میں چوڑیاں پہنے بیٹھے ہیں، شرم نہیں آتی 5,000 روپے دینے میں، 7,000 روپے دینے میں؟ اگر آپ سے نہیں ہو پاتا ہے امام کو 20,000 25,000 دینے میں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ صدر اور سیکریٹری کو عہدے پر بنے رہیں۔ آپ استعفیٰ دے دیں اور نوجوانوں کو آگے کریں، یہ نوجوان نئی نسل کے نوجوانوں کو آگے کریں، اور پھر اسی بستی سے یہ نوجوان اٹھا کر کے دیں گے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس لیے اے نوجوانوں، اٹھو اٹھو، تمہاری ہاتھوں میں اب قوم کا باغ ڈور ہے، سنبھالو، مکتب سنبھالو، مسجد سنبھالو، مدرسے سنبھالو، اور مکتب میں دینی تعلیم کو عام کرو، قرآن کے ساتھ ساتھ عقائد اسلامیہ کی تعلیم دو، اللہ و رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس عقیدے کی تعلیم دو، تاکہ وہ بچے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں تمام لوگوں تک، تاکہ یہ پیغام پورے ہندوستان میں پھیلے۔